بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء من عباده ویقدر له وما انفقتم من شیء فهو یخلفه وهو خیر الرازقین۔ رمضان المبارک کا کچھ حصہ گزر چکا ہے، اور جیسے اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا کہ یہ تو چند دن ہیں جو انگلیوں پہ گنے جا سکتے ہیں، تیسرا حصہ گزر چکا، ایک عشرہ مکمل ہوا، دوسرے عشرے کی ابتدا ہے، اور چند ہی دنوں میں یہ بابرکت ایام ہم سے رخصت ہو جائیں گے۔ اللہ وحدہ لا شریک سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت جو ہم دن گزار چکے ہیں ان میں کی گئی نیکیوں کو اللہ قبول فرمائے، اور جو ان دنوں میں ہم سے کوتاہیاں نافرمانیاں سرزد ہوئیں ان سے اللہ وحدہ لا شریک صرف نظر فرمائے، اور جو آنے والے دن ہیں اللہ ہمیں ان دنوں سے مکمل فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رمضان المبارک میں جو عادات مبارکہ تھی ان میں سے ایک عادت وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا تھا۔ ویسے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عام دنوں میں بھی بڑے سخی ہوا کرتے تھے، اللہ کی راہ میں دینے والے ہوا کرتے تھے، لیکن جب رمضان آتا تو اس کی کیفیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیان کی گئی ہے کہ جیسے تیز چلتی ہوئی ہوا، ایسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت۔ ہمارے ہاں مقولہ مشہور ہے کہ پیسے کو پانی کی طرح بہایا جاتا ہے۔ عرب میں مشہور تھا کہ جیسے ہوا چلتی ہے ہوا کی طرح پیسہ خرچ کیا جاتا ہے، جیسے چلتی ہوا وہ ہر ایک کو فائدہ پہنچاتی ہے، ہر ایک کو لگتی ہے، ایسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت وہ ہر ایک تک پہنچا کرتی تھی۔ کالریح المرسلہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت ان دنوں چلتی ہوئی تیز ہوا کی مانند ہو جایا کرتی تھی۔ اور یہ اللہ کے راہ میں خرچ کرنا، سخاوت کرنا، صدقہ کرنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اہمیت بھی بیان فرمائی ہے، اور اسے ضروری بھی قرار دیا ہے، اور اس کے فضائل بھی بہت ہیں۔ ضروری کیسے قرار دیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر بندہ جب صبح کے وقت اٹھتا ہے، صبح کرتا ہے، تو پھر اس کے 360 جو جوڑ ہیں ہر جوڑ کے اوپر صدقہ لازم ہو چکا ہوتا ہے، واجب ہو چکا ہوتا ہے۔ ہر ایک جوڑ پہ صدقہ، وہ ہر جوڑ کی طرف سے صدقہ کرے گا، صدقہ دے گا۔ اب حساب کر کے جوڑوں کا اور پھر الگ الگ جوڑ کی طرف سے صدقہ دینا یہ ممکن تو نہیں، اگر ممکن ہے تو بڑی ہی مشکل کے ساتھ ممکن ہوگا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ کوئی بندہ الحمدللہ کہتا ہے نا، یہ بھی صدقہ ہے، سبحان اللہ کہہ دے یہ بھی صدقہ ہے، لا الہ الا اللہ کہہ دے یہ بھی صدقہ ہے، نیکی کا حکم دے دے یہ بھی صدقہ ہے، برائی سے منع کر دے یہ بھی صدقہ ہے، راستے میں جاتا ہوا تکلیف دہ چیز کو ہٹا دیتا ہے وہ بھی صدقہ ہے۔ اور اگر کوئی بندہ سورج طلوع ہونے کے بعد اشراق کی 2 رکعتیں پڑھ لیتا ہے وہ سارے جوڑوں کی طرف سے صدقہ ادا ہو جاتا ہے۔ ضروری اتنا ہے کہ روزانہ ہر جوڑ کی طرف سے صدقہ کرنا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساتھ ہی صدقہ دینے والے شخص کو تسلی دینے کے لیے یہ فرماتے ہیں، یہ تسلی بھی ہے، یہ حقیقت بھی ہے، جو لفظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکل گئے
ان لفظوں کی صداقت میں، حقانیت میں کسی قسم کا کوئی شک اور شبہ نہیں ہے۔ سورج مغرب سے نکل سکتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہی گئی بات وہ غلط نہیں ہو سکتی، نہ حق نہیں ہو سکتی۔ ما نقصت صدقۃ من مال، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا۔ ہماری سمجھ میں تو یہی بات آتی ہے کہ اتنا تھا اس میں سے اتنا دے دیا، اب وہ کم ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، کم نہیں ہوتا۔ خرچ کرنے والا وہ اس بات پہ کامل یقین کر لے کہ فرمان رسول ہے کہ صدقہ مال میں کمی واقع نہیں کرتا، میرا یقین ہے اس بات پہ، کمی واقع نہیں کرتا، بلکہ صدقہ دینے والے کو اللہ وحدہ لا شریک زیادہ عطا فرماتا ہے۔ ما نقصت صدقۃ من مال، مال کم نہیں ہوتا صدقہ دینے سے۔ اور وما زاد اللہ عبدا بعفو الا عزا، اگر کوئی بندہ اپنے اوپر کوئی کسی زیادتی کرنے والے کو معاف کر دیتا ہے تو معاف کرنے والے کی عزت میں اللہ تعالیٰ اضافہ کرتا ہے۔ وما تواضع احد للہ الا رفعہ اللہ، اور اگر کوئی بندہ اللہ کے لیے عاجزی انکساری اختیار کرے اللہ اس بندے کو بلندیاں عطا فرما دیتا ہے۔ تو حدیث کا پہلا حصہ، صدقے سے مال کم نہیں ہوتا، بلکہ اللہ وحدہ لا شریک صدقہ دینے والے کو اس کا بدل عطا فرماتا ہے۔ صدقہ جو ہے نا، ہر وہ اللہ کے راہ میں دیا گیا مال جو فرض زکوٰۃ کے علاوہ ہو اسے صدقہ کہا جاتا ہے۔ ویسے تو زکوٰۃ کو بھی اللہ نے انما الصدقات کہا ہے قرآن میں، وہ بھی صدقہ ہی ہے، لیکن اسے چونکہ زکوٰۃ کا نام دیا گیا ہے وہ زکوٰۃ ہے۔ اس کے علاوہ جو بندہ کرتا ہے زکوٰۃ کے علاوہ جو دیتا ہے اللہ کے راستے میں وہ صدقہ ہے، جو بھی خرچ کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر روز نہ آسمان سے اللہ تعالیٰ 2 فرشتوں کو نازل فرماتا ہے، 2 فرشتے روزانہ آسمان سے اترتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کچھ یوں ہیں کہ کوئی دن ایسا نہیں گزرتا جس میں وہ 2 فرشتے نہ اترتے ہیں، ہر دن اترتے ہیں۔ اور ان فرشتوں کی سارا دن جو ہے نا وہ ایک ذمہ داری رہتی ہے، وہ کچھ لوگوں کے لیے دعا کرتے ہیں اور کچھ لوگوں کے لیے بد دعا کرتے ہیں۔ دعا اپنی ہر مشکل کے لیے بندہ اللہ وحدہ لا شریک سے دعا کرتا ہے، اور دعا کر کے دل کو تسلی ہوتی ہے کہ انشاءاللہ اللہ یہ مسئلہ حل کرے گا۔ یا وہ دعا کروا لیتا ہے، کسی نیک آدمی کے پاس چلا جاتا ہے، کوئی حج عمرے پہ جا رہا ہے اس سے درخواست کر دیتا ہے کہ میرے لیے دعا کرنا۔ یہ تو ہے انسانوں کی بات۔ اب اگر جسے اللہ نے دعا کے لیے مقرر کیا ہے، جسے اللہ نے اتارا ہے، جاؤ بھئی تو نے جا کے یہ دعا کرنی ہے، میرا خیال ہے اس کی دعا کی جو قبولیت ہے اس میں کوئی شک اور شبہ نہیں ہے۔ پھر مزید یہ کہ دوسرا فرشتہ اس کی دعا کی قبولیت کی بھی دعا کرے، ایک دعا کرے قبول ہوگی۔ فرشتے تو ایسے ہیں نا جو ہر وقت اللہ کی فرمان برداری میں لگے رہتے ہیں، فرشتے ایسے ہیں کہ وہ ایک لمحہ بھر بھی انہوں نے کبھی اللہ کی نافرمانی نہیں کی۔ لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، اللہ فرماتے ہیں اللہ جو حکم دے دے اس سے روگردانی نہیں کرتے، اس کی نافرمانی نہیں کرتے، اور کرتے وہی ہیں جس چیز کا اللہ انہیں حکم دیتا ہے۔ تو دعا کیا ہے فرشتے کی، اترنے والے کی، پہلے فرشتے کی، اللہم اعطی منفقا خلفا، اللہ جو خرچ کرنے والا ہے اسے اس خرچ کا بدل عطا فرما دے، اس خرچ کے بدلے میں اسے عطا فرما دے۔ دوسرا فرشتہ آمین کہتا ہے کہ ایسا ہی ہو۔ پھر اس کے بعد دوسرا جو ہے نا وہ بد دعا کرتا ہے، اللہم اعطی منفقا اللہم اعطی ممسکا تلفا، اللہ جو مال روک کے رکھتا ہے نا، جو سانپ بن کے بیٹھا ہے مال پہ خرچ نہیں کرتا، حالانکہ خرچ کرنے کے ذرائع وہ اس کے سامنے ہیں، مصارف اس کے سامنے ہیں، یتیم اور مساکین اس کے سامنے ہیں، فقراء اور محتاج اس کے سامنے ہیں، مساجد اور مدارس اس کے سامنے ہیں، اللہ کی راہ کے بے شمار مصارف اس کے علم میں ہیں، ضرورت مند لوگوں کا اسے پتہ ہے، لیکن دیتا نہیں ہے، روک کے رکھے ہوئے ہیں۔
یہ میں نے اپنے لیے، یہ کل کے لیے رکھا ہے، یہ میں نے اپنے بچوں کے لیے بچا کے رکھا ہے۔ فرشتہ کہتا ہے اللہ جو ایسے روک کے رکھتا ہے اس کے مال کو تلف فرما دے، تباہ کر دے، برباد کر دے۔ دوسرا کہتا ہے آمین، اور یہ سلسلہ سارا دن جاری رہتا ہے، ایک دعا کرتا رہتا ہے، دوسرا آمین کہتا رہتا ہے، دوسرا دعا کرتا رہتا ہے، تو پہلا جو ہے نا وہ اس پہ آمین کہتا رہتا ہے، اللہ دینے والے کو اور دے دے، جو نہ دے اس کا نقصان کر، اس کے مال کو برباد کر، اس میں سے برکت کو ختم کر۔ دونوں ہی فرشتے آمین بھی کہتے ہیں اور دعا بھی کرتے ہیں۔ پہلا فرمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ صدقہ مال میں کمی نہیں کرتا۔ دوسرا فرمان جو دیتا ہے اللہ وحدہ لا شریک اسے اس کے بدلے میں عطا فرماتا ہے، اللہ رکھ نہیں لیتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ تو فرماتے ہیں میرے بندے انفق علیک، تو خرچ کر میں تجھ پہ خرچ کروں گا۔ بندے کے پاس زیادہ ہے کہ اللہ کے پاس؟ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ کے پاس زیادہ ہے۔ اللہ کے خزانے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ایک صحابی کو کہ تو خرچ کر اور اللہ کے خزانوں کے ختم ہونے کی فکر نہ کر کہ اللہ کے پاس سے پتہ نہیں آئے گا کہ نہیں میرے پاس، تو خرچ کر، یہ فکر نہ کر کہ ختم ہو جائے گا، یہ تو فکر کرنا ہی نہیں ہے۔ اللہ کہتا ہے انفق علیک، بندے تو خرچ کر میں تجھ پہ خرچ کروں گا۔ بندے کے پاس جتنا ہے وہ اس میں سے خرچ کرے گا، پھر اللہ کے پاس جو ہے وہ اللہ بندے کو عطا کرے گا، اس کے پاس زیادہ ہے۔ میں نے سورہ سبا کی ایک آیت پڑھی ہے خطبے کی ابتدا میں، جس میں اللہ وحدہ لا شریک فرماتے ہیں اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرمائیے کہ بے شک میرا رب جس کے لیے رزق چاہتا ہے کشادہ کر دیتا ہے، جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے، اس کی مرضی ہے۔ اپنے بندوں میں سے کچھ کا رزق کھول دیتا ہے اور اپنے بندوں میں سے کچھ کا رزق کم کر دیتا ہے، اور ساتھ ہی اللہ فرماتے ہیں وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ، لیکن جو چیز تم خرچ کرو گے نا اللہ کی راہ میں اللہ تمہیں اس کا بدلہ عطا فرمائے گا، وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، اور اس سے بہتر عطا کرنے والا کوئی ہے؟ کوئی نہیں، کوئی نہیں ہے جو اللہ سے بہتر دے سکے، کوئی نہیں ہے جو اللہ سے بہتر عطا کر سکے۔ صرف اتنا ہی نہیں ہے کہ اللہ اس کے بدلے میں دے گا یا اتنی ہی چیز دے گا۔ اللہ وحدہ لا شریک تو فرماتے ہیں مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبہ، مثالیں ہمارے سامنے ہیں۔ اللہ بھی ایک مثال دیتے ہیں کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے کی مثال ایسے ہی ہے، یا آپ یوں سمجھ لیجئے اس کسان کی طرح ہے جس نے گندم کا ایک دانہ بطور بیج زمین میں ڈالا، انبتت 7 سنابل، اور پھر اس ایک دانے کی وجہ سے 7 بالیاں، 7 سٹے لگے، فی کل سنبلۃ 100 حبہ، 7 بالیاں ایک دانے کے بدلے میں، ہر ایک بالی، ہر ایک سٹے میں 100 دانے۔ ویسے تو اللہ کا عام اعلان ہے نیکیوں کے بارے میں کہ جو بندہ ایک نیکی کرے گا اسے اس کے 10 گنا عطا کیا جائے گا، جو ایک نیکی کرے 10 گنا اللہ دے گا۔ اللہ کا وعدہ ہے ساری نیکیوں کے بارے میں یوں ہی ہوتا ہے، جو بندہ نیکی کرتا ہے اسے اس کا 10 گنا دیا جاتا ہے، جو برائی کرتا ہے اسے اس کے بدلے ہی اتنا ہی دیا جاتا ہے جتنی اس نے برائی کی ہوتی ہے، سزا اتنی ہی جتنی برائی کی ہے، جزا ایک نیکی اس کا 10 گنا، اور آخرت میں اللہ 70 گنا تک بھی بڑھا دے گا۔ یہ اللہ کی مرضی ہے۔ لیکن صدقہ کرنے والا، اللہ کے راہ میں خرچ کرنے والا، اللہ نے یہ نہیں کہا کہ ایک دو گے تو 10 دوں گا، اللہ نے فرمایا ایک دو گے 700 عطا کروں گا، ایک دو گے 700 عطا کروں گا۔ واللہ یضاعف لمن یشاء، یہاں پہ کوئی حد بندی نہیں ہے کہ یہاں پہ رک گیا 700 سے زیادہ نہیں ملے گا۔ اللہ فرماتے ہیں کسی کسی کو اس سے زیادہ بھی دے دوں گا، کسی کسی کو اس سے زیادہ بھی دے دوں، سب کو بھی اس سے زیادہ دے سکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کتنا زیادہ دے سکتا ہے کہ قیامت کے دن ایک شخص اللہ کے پاس جائے گا اور اسے اللہ کے پاس اپنے لیے رکھا ہوا سونا ملے گا
جو سونا احد پہاڑ کے برابر ہوگا، احد پہاڑ کے برابر۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے اگر کوئی صدقہ کرتا ہے، خیرات کرتا ہے، کتنا صدقہ و خیرات؟ ایک مٹھی جو اللہ کے راستے میں دے دے، ایک مٹھی گندم دے دے یا آدھی مٹھی دے دے، اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں؟ ادھر سے بندے کے ہاتھ میں گیا، اللہ اسے اپنے ہاتھ میں لے لیتے ہیں، اللہ اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں، اللہ اسے بڑھاتے ہیں۔ بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اللہ صدقے کی ایسے پرورش کرتا ہے جیسے تم میں سے کوئی بندہ اپنے محبوب گھوڑے کے بچے کی پرورش کرتا ہے۔ بہترین گھوڑے اعلیٰ نسل کے کسی نے رکھے ہوئے ہیں یا اعلیٰ نسل کے اور جانور آپ لے لیں، جیسے وہ اسے سنبھالتا ہے، پالتا ہے، اس کی ہر قسم سے بہترین پرورش کرتا ہے، ایسے اللہ تم میں سے دیے گئے صدقے کی پرورش کرتا ہے، اسے بڑھاتا ہے اور اسے اللہ تعالیٰ احد پہاڑ کے برابر کر دیتا ہے۔ ایک مٹھی احد پہاڑ کے برابر، 9-10 کلومیٹر لمبا پھیلا ہوا پہاڑ ہے احد کا پہاڑ، جبل احد کے برابر ایک مٹھی۔ اور یہی نہیں کہ جبل احد کے برابر جو، بلکہ ایک جو مٹھی کے بدلے میں احد پہاڑ کے برابر سونا اللہ تعالیٰ عطا فرما دے گا، اس کا اجر عطا فرما دے گا۔ واللہ یضاعف لمن یشاء، ایک کے بدلے میں 700۔ احد پہاڑ والی حدیث دیکھیں تو کتنے ہی ہزاروں گنا، اور پھر خرچ کیا ہوا ہو اگر رمضان المبارک میں، جہاں ایک نیکی کو ویسے ہی 70 کر دیا جاتا ہے، ایک نیکی کو ویسے ہی 70 کر دیا جاتا ہے، اگر خرچ رمضان میں کیا ہوا ہو حساب لگانا ممکن نہیں ہے، حساب لگانا ممکن نہیں ہے۔ وہ عطا کرتا ہے، انفق علیک، تو خرچ کرتا جا، وہ تجھ پہ خرچ کرتا جائے گا، تجھے مال بھی عطا کرے گا اور تجھے دوسرے فوائد سے بھی نوازے گا۔ صدقۃ المسلم، مسلمان بندہ جو صدقہ کرتا ہے نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تزید فی العمر، اللہ تعالیٰ اس کی عمر میں برکت عطا فرماتا ہے۔ درازی عمر کی دعا لوگ اپنے لیے مانگتے ہیں، اپنے بچوں کے لیے مانگتے ہیں، اور حقیقت بات ہے جسے عافیت والی، صحت والی، ایمان والی، تقوی والی لمبی زندگی ملے، اس کی کیا ہی بات۔ کسی کی اگر ہمارے ہاں 100 سے اوپر عمر چلی جائے وہ تو لوگوں کے لیے عجوبہ بن جاتا ہے کہ 100 سال سے اوپر چلا گیا، لوگ انٹرویو کرنے کے لیے آتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان بندہ اپنے ہاتھ سے جب دیتا ہے اللہ کی راہ میں، صدقۃ المسلم تزید فی العمر، تو اللہ وحدہ لا شریک اس کی عمر میں اضافہ کرتا ہے اور اللہ اسے بری موت سے بچاتا ہے۔ مسلمان کا صدقہ کیا، ایک تو عمر بڑھے گی، پھر یہ نہیں کہ موت بری آئے گی، نہیں، صدقہ کرنے والے کو اللہ بری موت سے بچائے گا۔ اور ساتھ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ وحدہ لا شریک صدقہ کرنے والے کا فقر بھی ختم کرے گا اور اس میں تکبر بھی ختم کرے گا۔ محتاجی نہیں رہے گی، محتاجی نہیں رہے گی، اللہ فقر کو ختم کرے گا، محتاجی کو ختم کرے گا، اللہ ضرورتیں پوری کرے گا، اور خرچ کرنے والے کو اللہ متکبر بھی نہیں رہنے دے گا۔ اس میں اللہ تواضع، عاجزی، انکساری اللہ تعالیٰ پیدا کرے گا۔ ساتھ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور فرمان سنیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا داؤ مرضاکم بالصدقہ، اپنے مریضوں کا علاج صدقہ کے ذریعے کیا کرو۔ تجربہ کر لو، ویسے تو میں پہلے بات کر چکا ہوں، تجربہ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ جب یقین اس حد تک ہو کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے وہ بالکل سچ ہے، حق ہے، دوائیوں پہ پیسے لگاتے ہو، ڈاکٹروں کو دیتے ہو، علاج کروانا سنت ہے، اطباء کے پاس جانا جائز ہے، سنت ہے، جانا چاہیے، علاج کروانا چاہیے، اس کی ممانعت نہیں ہے، لیکن ساتھ ایک اور کام بھی کر لو۔ اگر صحت نہیں مل رہی
صحت ایک مہنگی چیز ہے، علاج بڑی مہنگی چیز ہے. پہلے چند روپوں میں ہو جایا کرتا تھا، پھر سینکڑوں میں، پھر ہزاروں میں، آج کل لاکھوں میں. لاکھوں لگاتے ہو ادویات پہ، ڈاکٹروں کے پاس، اس میں سے کچھ اللہ کی راہ میں دو. داؤ مرضاکم بالصدقہ، اللہ تمہارے مریضوں کو شفا عطا کرے گا. مریضوں کا علاج صدقہ کے ذریعے بھی کرو. یہ بھی عادت ڈالو اپنے آپ کو کہ ہم اللہ کے راستے میں دیں، اپنی صحت کے لیے، اپنی اولاد کی صحت کے لیے، اپنی اولاد کی عافیت کے لیے. آئیے ایک اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنیے. فطرۃ الرجل فی اہلہ و ولدہ و جارہ. بندہ نہ کئی دفعہ پریشان ہوتا ہے، آزمائش میں آ جاتا ہے، یا تو اپنے اہل و عیال کی وجہ سے، یا اپنی اولاد کی وجہ سے، یا اپنے پڑوسی کی وجہ سے. آزمائشیں ہیں، یہ قریب قریب کے لوگ ہیں بندے کے، گھر والے، اولاد اور پڑوسی، قریب قریب کے لوگ ہیں جن سے ہر وقت واسطہ پڑتا ہے، ہر وقت جن کے ساتھ معاملات کرنے ہیں. ان کی وجہ سے بندہ کئی دفعہ پریشانیوں میں مبتلا رہتا ہے. کئی پریشانیاں ہوتی ہیں، پڑوسیوں کی وجہ سے پریشانیاں آ گئی، اولاد کی وجہ سے پریشانیاں آ گئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تکفر الصلاۃ، ایسی پریشانیوں کو نماز دور کرتی ہے، اور ایسی پریشانیوں کو صدقہ دور کرتا ہے. اگر ہے کوئی ایسی پریشانی اولاد کے بارے میں، اپنے بارے میں، اپنے گھر کے بارے میں، گھر والوں کے بارے میں، اگر کوئی پریشانی ہے، کسی نقصان کا سامنا ہے، ذہنی اذیت کا سامنا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر نماز ایسی ذہنی اذیتوں کو دور کرتی ہے، صدقہ ایسی ذہنی اذیتوں کو دور کرتا ہے. بندہ نماز پڑھے اور بندہ اللہ کی راہ میں خرچ کرے، یہ بندے کو ہر قسم کے ایسے فتنے سے بچا کے رکھتے ہیں، ہر قسم کے ایسے فتنے سے بچا کے رکھتی ہیں. اور ایسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہے کہ اگر کوئی بندہ صدقہ کر دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ جو آنے والی مصیبتیں ہیں نا وہ اس سے دور کر دیتا ہے. ہر قسم کی مصیبت جو آنے والی ہے، صدقہ جو ہے وہ انہیں مصیبتوں کو واپس کر دیتا. اس کی وجہ سے اللہ وحدہ لا شریک بندے کو مصیبت میں مبتلا ہی نہیں کرتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اور فرمان ہے، فرمایا لوگو کیا میں تمہیں جو خیر کے دروازے ہیں ان کے بارے میں نہ بتاؤں؟ جو خیر کے دروازے ہیں کیا میں بتاؤں تمہیں اس بارے میں؟ صحابہ نے کہا ہاں جی بتائیں. خیر کے دروازے، ہم تو طالب ہیں خیر کے، ہمیں تو خیر چاہیے، بھلائی چاہیے، اللہ کی طرف سے عنایات اور نعمتیں چاہیے، ہمیں بتائیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصوم جنہ، پہلی بات تو روزہ ہے جو ڈھال ہے. الصوم جنہ، روزہ ڈھال ہے. اور دوسری چیز الصدقۃ، صدقہ ہے، وہ گناہوں کو ایسے مٹا دیتا ہے، ایسے بجھا دیتا ہے جیسے پانی آگ کو بجھا دیتا ہے. روزہ جہنم کی آگ سے ڈھال بنا، اور صدقے نے غلطیاں، گناہ وہ اللہ سے معاف کروا دیے. یہ دونوں چیزیں، رمضان ہے، روزے بھی ہیں، ان دنوں میں اللہ کی راہ میں خرچ کرنا یہ بڑی فضیلت کا باعث ہے. کئی گنا بندہ مومن کا اجر اور رزق وہ اس ماہ مبارک میں بڑھا دیا جاتا ہے. روزے بھی رکھو، اللہ کی راہ میں خرچ بھی کرو. اور ایک ضروری بات جو آج کل ہر ایک خطبے میں کرنا وہ ہمارے لیے ضروری ہو گیا ہے کہ اہل فلسطین کا احساس کرتے ہوئے، اہل غزہ کا احساس کرتے ہوئے، امت محمد کے ایک تکلیف میں مبتلا حصے کا احساس کرتے ہوئے کفار کی مصنوعات کا بائیکاٹ کرو. بالکل اپنے گھروں میں نہ آنے دو. وہ معصوم بچوں کا خون نہ پیو. خرچ کرو مسلمانوں پہ، ان کی افواج پہ خرچ نہ کرو. جو کمپنیاں ان افواج کو مدد پہنچاتی ہیں، ان کے ساتھ تعاون کرتی ہیں، انہیں اسلحہ لے کے دیتی ہیں یا ان افواج کو خوراک دیتی ہیں، یاد رکھو وہ کھانے کی چیز ہو
یا پینے کی چیز نام لینے کی ضرورت نہیں ہے، تقریباً ہر بندے کو پتہ ہے کہ کون کون سی وہ چیزیں ہیں، کون کون سی وہ کمپنی ہیں، کون سی وہ مصنوعات ہیں۔ ہمارے دسترخوانوں کا حصہ نہ بنے، فلسطینیوں کے دفاع کے لیے کھڑے ہو جاؤ، انہیں قتل کرنے والوں کو مدد فراہم نہ کرو۔ کچھ دنوں کے لیے جو زبان کا سواد ہے، زبان کا چسکا ہے، اسے لگام دے لو، تھوڑا سا باز آ جاؤ، کچھ احساس کر لو۔ وہ معصوم بچوں کو، معصوم مرے ہوئے بچوں کو گود میں اٹھا کے جو مائیں چیخ رہی ہیں، ان کے کرب اور تکلیف کا کچھ احساس کر لو۔ اللہ کا نام ہے بائیکاٹ کر دو، اللہ کی رضا کے لیے بائیکاٹ کر دو، امت محمد کے لیے بائیکاٹ کر دو، معصوم بچوں کے لیے بائیکاٹ کر دو، روتی ہوئی ماؤں کے لیے بائیکاٹ کر دو، اپنے بچوں کے مستقبل کو محفوظ بنانے کے لیے بائیکاٹ کر دو، اپنے ممالک کو، اپنی مساجد کو محفوظ بنانے کے لیے بائیکاٹ کر دو۔ اللہ کا نام ہے، ایسی چیزیں استعمال نہ کرو جو یہودیوں کو فائدہ پہنچائیں۔ ہمارے پیسے بارود بنا کے ہمارے ہی بچوں پہ استعمال کیے جاتے ہیں، یہ بات ذہن میں رکھو۔ جو فلسطینی بچوں کے یا خواتین کے یا معصوموں کے جو گوشت کے ٹکڑے ہیں، جو گوشت کے چیتھڑے اور لوتھڑے ہیں، کہیں ان میں میرا روپیہ شامل نہ ہو۔ اس چیز کا احساس کرتے ہوئے ہر وہ چیز جس کا تعلق ان کافروں کے ساتھ ہے جو مسلمانوں کو مارتے ہیں، ہر ایک چیز کا اپنے گھر میں آنا، اسے خریدنا بند کر دو، اسے کہیں پہ دعوت میں جا کے استعمال کرنا بند کر دو۔ ایسا بائیکاٹ کرو، ایسا بائیکاٹ کرو کہ مارکیٹوں میں یہ چیزیں نظر نہ آئیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ سن سمجھ کر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علیہ۔